میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا حسین کی جب شہادت ہو گئی تو کربلا کے اندر یزیدیوں نے بس آقا حسین کو شہید ہی نہیں کیا، اس کے بعد میں اتنا ظلم کیا آقا حسین کی بہن پر، آقا حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ پر، کہ ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے، ہم آقا حسین کو ناراض کر رہے ہیں۔ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد میں ابن سعد نے گھوڑوں کو آقا حسین کی لاش پر دوڑایا، اس سے آقا حسین کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف نکل جاتا ہے نا، جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دنیا میں ذلیل و رسوا بھی ہو جاتا ہے، مگر اس کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے کہ میں دنیا میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں دنیا میں رسوا ہو جاؤں گا۔ اور یہی حال یزیدیوں کا ہوا، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا، ان کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں تھی، تو انہوں نے کتنا ظلم کیا، آقا حسین کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑایا، جس سے آقا حسین کا جسم چکنا چور ہو گیا۔ اس کے بعد میں خیموں کو لوٹ لیا گیا، خیمے کے اندر جاتے ہیں، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ بالی پہنی ہوئی تھیں، شمر جاتا ہے اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بالی کو زور سے کھینچتا ہے، جس سے سیدہ سکینہ کا کان کٹ جاتا ہے۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ رونے لگی اور سیدہ زینب کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں، پھوپھی لگتا ہے ان کو معلوم نہیں ہے میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، اگر اس کو معلوم ہوتا کہ میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں تو یہ مجھ پر ایسا ظلم نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، میرے کانوں سے خون نکل رہا ہے، حسین کی بیٹی کا اس نے خون نکال دیا شمر سے۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، شمر تو جانتا نہیں ہے میں حسین کی بیٹی ہوں، تو مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ اس شمر بدبخت نے، اس کے دل پر مہر لگ چکی تھی، اس بدبخت نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تھپڑ مارا، جس سے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ رونے لگیں۔ خیموں کو لوٹ لیا گیا، خیموں میں آگ لگا دی، اور سیدہ زینب، سیدہ سکینہ اور جتنی بھی عورتیں تھیں سب پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا۔ اور آقا حسین کے سر اقدس کو لے کر ابن زیاد کے پاس میں پیش کیا، ایک تشت میں لے کر گئے آقا حسین کے سر کو اور ابن زیاد کے پاس لا کر رکھ دیا۔ جب ابن زیاد نے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو دیکھا تو آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک محب اہل بیت، ایک صحابی حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر موجود تھے۔ ابن زیاد نے ایک چھڑی منگوائی اور اس چھڑی سے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں پر مارنے لگا، آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس پر مارنے لگا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگے، ابن زیاد تجھے کیا ہو گیا، تو پاگل ہو گیا، تو کیا کر رہا ہے، تو آقا حسین کے لب مبارک کو چھڑی سے مار رہا ہے، مت بھول یہ وہی ہونٹ ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی بار دیکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا حسین کے لبوں کو چومتے تھے، آقا حسین کے لبوں کو بوسہ دیتے تھے، آقا حسین کی پیشانی کو اللہ کے نبی چومتے تھے، آقا حسین کی پیشانی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیتے تھے، اور تو کیا کر رہا ہے، تو آقا حسین کے سر اقدس کی توہین کر رہا ہے۔ مگر اس کے دل پر مہر لگ چکی تھی، وہ آقا حسین کے سر سے کھیل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد کہنے لگا، زید تم بوڑھے ہو چکے ہو، تم کو صحیح اور غلط کا معلوم نہیں ہے۔ حضرت زید کو غصہ آ گیا، بولے، بدبخت تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر ظلم کر رہا ہے اور تم مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے حضرت زید وہاں سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ حضرت زید جانتے تھے اس کے دل پر مہر لگ چکی تھی۔
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کربلا کی داستان صرف تمام کے تمام لوگوں کی شہادت سے ختم نہیں ہوتی، بہت زیادہ ظلم کیا گیا ہے۔ سیدہ سکینہ پر بہت زیادہ ظلم ہوا، سیدہ زینب پر بہت زیادہ ظلم ہوا، مگر انہوں نے صبر کیا۔ انہوں نے صبر کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے بھائی نے، سیدہ زینب جانتی تھیں کہ ہمارے بھائی نے سر کٹایا ہے دین کی خاطر، اور اگر آج ہم پر ظلم ہوگا اور ہم نے صبر نہیں کیا تو ہمارے بھیا کی قربانی ایسے ہی خراب چلی جائے گی، اور ہمارے بھیا حسین ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور نانا بھی ناراض ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کربلا کے دردناک واقعے کو یاد کرو۔ کربلا کے بعد کیا ہوا، تاریخ کو پڑھو کہ کتنا ظلم ہوا ہے، اور اپنے اعمال کو سدھارو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو۔ آقا حسین کی شہادت کا واسطہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، توبہ کر لو۔ آقا حسین پر بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، آقا حسین نے ظلم سہ کر دین کو بچایا ہے۔ آقا حسین اگر کربلا میں شہید نہیں ہوتے تو آج تمہاری مسجدوں میں اذانیں نہیں ہوتی، آج تمہارے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہوتے، آج تمہارے بچے جوان نہیں ہوتے۔ آقا حسین کی قربانی کی بدولت ہے کہ آج مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے۔ تو آج بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور اپنے اعمال کو